بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے تدریس اردو جماعت ہشتم کے لیے۔ اس میں ہمارے پاس جو خصوصی مقاصد ہیں حاصلات تعلیم کے حوالے سے وہ ہیں عبارت سن کر اجزاء سے متعلق معلومات، مشاہدات اور خیالات بیان کر سکیں، اور دوسرا ہے کسی بھی موقع پر پر اعتماد انداز میں تقریر کر سکیں۔ ان دو چیزوں پہ آج ہم بات کریں گے اس ویڈیو میں۔ پہلے ہم جس چیز پہ بات کریں گے وہ ہے عبادات سن کر اجزاء سے متعلق معلومات، مشاہدات اور خیالات بیان کر سکیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم جب بھی مواد بچوں کے سامنے رکھتے ہیں تو ہم خود اس سے مکمل طور پہ واقف ہوں۔ اب اگر ہم نے کوئی سرگرمی کروانی ہے اور کوئی نثر پارہ ہے جو میں نے بچوں کو پڑھانا ہے، جب تک میں خود اس کو مکمل طور پہ نہیں جانتا ہوں گا، میں احسن انداز میں، بہتر انداز میں بچوں کو سکھا نہیں پاؤں گا۔ اب اس کے لیے پہلے ضروری یہ ہے کہ اس کے متعلق جو پرائر نالج ہے یا اس کے متعلق جو کافی معلومات ہیں وہ مجھے پہلے سے میرے پاس ہوں یا میں ان کی تیاری کے ساتھ ہوں۔ اب اس کے بعد باری آتی ہے اس سرگرمی کی جو ہم نے بچوں کو کروانی ہے۔ دیکھیں، ہمیں چاہیے کیا، ہمیں کہ نثر ہم بچے کو جب پڑھائیں اس کے بعد وہ اس کے نثر کے تمام تر اجزاء کو دیکھ کے، سمجھ کر، اس کے متعلق معلومات، مشاہدات، خیالات جو ہیں وہ ان کے اپنے خیالات بھی بیان کر سکیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم انہیں وہ پڑھائیں اس انداز میں کہ وہ بچہ اس چیز کو بہتر انداز میں سمجھے، وہ سمجھ پائے کہ اس میں معلومات جو ہیں وہ کن چیزوں کے متعلق ہے۔ اگر وہ اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہتا ہے تو وہ اس کو آسانی سے مکمل طور پر سمجھ پائے گا، تبھی وہ اپنے خیالات کا اظہار کر سکے گا۔ پھر جہاں بات آتی ہے مشاہدات کی، مشاہدہ ایک تحریر کا بھی ہے، دوسرا اس میں ایک اور پہلو ہو سکتا ہے کیونکہ جماعت ہشتم ہے۔ یہاں پہ دوسرا پہلو یہ ہو سکتا ہے کہ ہم بچے کو مثال کے طور پہ جو ہم نے ایک سچویشن یا ایک خاص واقعے کے متعلق پڑھایا ہے، صرف اسی کا مشاہدہ نہ ہو، اسی کی نثر کا مشاہدہ نہ ہو، اس سے ملتا جلتا اگر کوئی واقعہ ہے جو بچہ سمجھتا ہے ماضی میں گزرا ہے یا اس سے متعلقہ کوئی چیز ایسی ہے جو بچہ جس کو ایکسپیرینس کر چکا ہے، اس سے جو ہے نا بچہ مزید جو ہے وہ اپنے مشاہدات کی روشنی میں بیان کرنے کے قابل ہو۔ اب دیکھتے ہیں ہم نے جب بچے کو پڑھانا ہے تو وہ کس طرح سے پڑھانا ہے۔ کوشش کریں یہ سرگرمی ایسی ہو، اس کے لیے آپ مختلف فلیش کارڈز کا استعمال کر سکتے ہیں، آپ رائٹنگ بورڈ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں، کہانی کی مدد سے پڑھانا ہے۔ اس میں جو بھی شمولیت ہوگی بچوں کی طرف سے وہ انفرادی طور پہ ہوگی۔ میں مثال دیتا ہوں، ہم ایک میتھڈ کا استعمال کرتے ہیں جو ہے ٹائم لائن میتھڈ۔ ٹائم لائن میں کیا ہوتا ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ اپنی ایک خاص ترتیب کے ساتھ چلتی ہے۔ اس میں کوئی بھی واقعہ جب ہم سنا رہے ہیں یا کوئی کہانی سنا رہے ہیں، جو چیز جس موقع پر ہے وہ اسی طرح سے، اسی ربط کے ساتھ، اسی تسلسل کے ساتھ بیان کی جاتی ہے۔ اب میں مثال دیتا ہوں، جیسے یہ ایک سبق ہے، سبق نمبر 4 وعدہ کے نام سے۔ اس میں سیدنا فاروق اعظم کے بارے میں، ان کے عدل کا ایک تذکرہ ہے اور ان کے پاس ایک مقدمہ آتا ہے۔ مقدمہ کس طرح سے آتا ہے؟ پہلے سبق میں ہم نے کیا کیا ہے، ہم نے سبق میں پہلے تعارف کروایا ہے سیدنا فاروق اعظم کا، پھر ان کے عدل کا تعارف کروایا ہے۔ اس کے بعد ان کے عدل کے مطابق ایک مقدمے کا ذکر آیا ہے، یہ واقعہ آیا ہے۔ اب مقدمہ اسی جو ہے نا، اس کا واقعہ جو ہے وہ اسی ترتیب کے ساتھ چلے گا۔ یعنی ایک نوجوان سفر کرتا ہوا آ رہا تھا، راستے میں اس نے نخلستان دیکھا، گرمی اور دھوپ کی وجہ سے تھکا ہوا تھا۔ اس نے اس نخلستان میں کچھ دیر سستانے کے ارادے سے اپنے اونٹ کو روکا۔ اب اونٹ کو روکنے کے بعد وہ درخت کے نیچے لیٹ کے سو گیا۔ اب نیند اتنی گہری تھی، اس نے درخت کی چھاؤں کو غنیمت جانتے ہوئے اس کا بھرپور اس سے لطف اندوز ہوا۔ اس کا اونٹ وہاں سے اٹھا اور وہ جا کے اس نے پتے کھانے شروع کر دیے۔ اب وہ باغ کے مالک نے جب دیکھا، اس نے اونٹ کو منع کرنے کی کوشش کی لیکن وہ اس میں کامیاب نہیں ہو پایا۔ اس نے پتھر اٹھایا، پتھر اٹھا کے اس بوڑھے شخص نے جب اونٹ کو مارا، وہ اس شدت سے لگا کہ وہ اونٹ مر گیا۔ اب یہ جو میں بیان کر رہا ہوں یہ واقعہ اپنی اسی اصل ترتیب کے ساتھ چل رہا ہے۔ اب کیا ہوگا، اس میں سے ہم نے بچے کو لے کے آنا ہے اس طرف معلومات کی طرف، یعنی اس میں سے وہ یاداشتیں لے گا، وہ چند چیدہ معلومات جو ہے نا اس کی وہ اکٹھی کر لے گا۔ اب یہ معلومات جب پوائنٹس کی صورت میں، یاداشتوں کی صورت میں آئیں گے تو وہ کیا ہوگا کہ بچہ ان کو بآسانی
جملوں میں تبدیل کر کے زبانی بیان کرنے کے قابل ہو جائے گا. اور خیالات جو ہیں اس پر، خیالات جب ہم نے بچے کے لینے ہیں، میں اس کو معلومات دیتے دیتے اگر یہ عدل اور یہ جو وعدہ ہے جو ہمارے سبق کا عنوان ہے وہ صحیح انداز میں سمجھا پایا ہوں، تو اس کے متعلق بچے کے جو خیالات ہوں گے وہ اس معلومات سے اخذ کر کے وہ بھی بآسانی بیان کر پائے گا. پھر اس کے حوالے سے جو یہ واقعہ اس نے دیکھا ہے اس سفر کا پورا، اس میں اس کے جو مشاہدات رہے ہوں گے اس نثر پارے میں، اس کے مختلف اجزاء کو پرکھتے ہوئے وہ جو کر پائے گا وہ اس سے ڈوز اینڈ ڈونٹس بھی نکال سکتا ہے، یعنی کیا کام کرنے کے ہیں کیا نہیں کرنے کے ہیں. تو معلومات، مشاہدات اور خیالات کے لیے ضروری ہے ہم یہ طریقہ اختیار کریں. اس میں ہم نے کرنا کیا ہے، میں دوبارہ وہ ریپیٹ کر دیتا ہوں، دہرا دیتا ہوں. ہم کریں گے یہ کہ انفرادی طور پہ بچوں کو اس میں شامل کروائیں گے، اور اس میں جو معلومات ہوں گی وہ ٹائم لائن کے ذریعے یعنی ایک ربط کے ساتھ وہ بچوں کو دیں گے، اور ساتھ ان سے یادداشتیں جو ہے لینے کو یا نوٹس لینے کو، وہ چاہے پوائنٹس کی صورت میں نوٹس لینے کو کہیں گے، تاکہ بعد میں ان پوائنٹس کی مدد سے وہ ان ساری چیزوں کو یعنی ان یادداشتوں کی مدد سے ان تمام تر چیزوں کو بیان کرنے کے قابل ہو جائیں گے. اب اس چیز میں اس جو ہے اس ویڈیو کا جو دوسرا حصہ ہے اس میں یہ ہے کہ بچے کسی بھی موضوع پر، اب جو دوسرا ہمارے پاس جس کو ہم SLO بھی کہتے ہیں یا ہمارے پاس تدریسی مقاصد میں سے جو دوسری چیز ہے وہ یہ ہے بچے کسی بھی موضوع پر جو ہے بآسانی اور کانفیڈنس کے ساتھ جو پر اعتماد انداز میں تقریر کرنے کے قابل ہو جائیں. جب ہم کبھی بچوں کو تقریر کروانے کے لیے یا تقریر کے لیے تیار کر رہے ہوتے ہیں تو جو چیز سب سے پہلے ہم ذہن میں رکھتے ہیں نا وہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا عنوان جب ہمارے ذہن میں آتا ہے تو اگلی چیز ہمارے ذہن میں یہ آتی ہے کہ اس کے متعلق معلومات جو ہے اس کے متعلق کافی معلومات، یعنی اتنی معلومات جو کافی ہوں وہ درکار ہوتی ہیں. میں جیسا کہ ذکر کر رہا تھا وعدہ جو ایک سبق ہے ہماری اس کتاب میں، ہشتم کی کتاب میں، وہ حضرت عمر فاروق کے عدل و انصاف اور ان کے وعدے کے متعلق ہے. وہ ایک واقعہ ہے مکمل. یہ ہمیں جو ہے تاکید بھی کرتا ہے، کچھ چیزیں کرنے کے متعلق سمجھاتا ہے، کچھ چیزیں چھوڑنے کے متعلق سمجھاتا ہے. اب کیا ہم اس کو تقریر میں تبدیل کر سکتے ہیں؟ کیا ہم اپنے کسی سبق کو تقریر میں تبدیل کر سکتے ہیں؟ اور اگر ہم نے بچے سے یہ کام کروانا ہے تو کیا ہمیں ایسا کرنا چاہیے؟ اس کا جواب ہے بالکل. دیکھیں، بچے کو کسی خاص چیز کے متعلق خاص معلومات دینا اس کا کانفیڈنس بوسٹ اپ کرتا ہے، اس کی خود اعتمادی کو بہت حد تک بڑھا دیتا ہے. تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ جب آپ نے کسی بچے کو سکھانا ہے تقریر کرنا تو آپ نے انتخاب اس چیز کا کرنا ہے جس کے بارے میں وہ اچھے انداز میں جانتا ہے، اچھی طرح سے جانتا ہے. ایک چیز. دوسری چیز، ہم جب تقریر کرتے ہوئے بچے کو یہ سکھانا ہے، جب وہ اس انداز میں سکھانا ہے کہ اس کو مطلب غیر محسوس انداز میں اگر آسانی سے بولوں غیر محسوس انداز میں سکھانا ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے پاس موضوع ہو. موضوع کے علاوہ استاد جب بھی بات کر رہا ہوتا ہے تو ایک چیز ذہن میں رکھیے گا کہ تقریر جو ہے نا وہ دو چیزیں اس میں ایسی ہوتی ہیں جو اس کی کامیابی کی ضامن ہوتی ہیں، اور یہی دو چیزیں ہوتی ہیں جو عموماً جو ہے بچے کے خود اعتمادی کو بڑھا یا گھٹا سکتی ہیں. دیکھیں، جب بھی بچوں کو تقریر کرنا سکھانا ہے نا اس کے لیے ضروری جو طریقہ ہے میں آپ کو وہ بتاتا ہوں، وہاں سے آغاز کیجئے گا. اس کے بعد اس کو مکمل ایک تقریر پہ لے کے جائیں گے ہم. پہلا اس سرگرمی کا حصہ یہ ہے کہ ہم انفرادی طور پہ بچوں سے کام کروائیں گے. سب سے پہلے انہیں اقتباس دے دیں گے ہم، یا ایک پیراگراف دے دیں گے. اس پیراگراف میں انہوں نے ایک کام کرنا ہے. سب سے پہلے وہ ایک کام کریں گے. وہ کام کیا ہوگا؟ اس کا نقطہ عروج دیکھیں گے کہ کہاں پہ جو بات سب سے اہم اور سب سے بہترین بات ہوئی ہے، یعنی کہاں پہ اس میں جذبات اور خیالات کس موقع پر جا کر اکٹھے ہوتے ہیں اور بھرمار ہوتی ہے ان کی. پہلی چیز وہ یہ دیکھے گا. ہم جب بچوں سے یہ کام کروا چکیں گے تو ممکن ہے دونوں چیزیں اکٹھی بھی ہو سکتی ہیں، لیکن بعض اوقات یہ الگ الگ ہوں گی. میں اس لیے یہاں پہ الگ بیان کر رہا ہوں کیونکہ اگر الگ آئیں تو ہمیں الگ کروانے میں مشکل کوئی نہ ہو. اب کیا ہوگا؟ وہ نقطہ فکر ہم نے تلاش کرنا ہے جو فوڈ فار تھاٹ ہمیں دے کے جائے. تقاریر جو بہت کامیاب ہے وہ ان کا کوئی نہ کوئی ایک آدھ آپ نمونہ ان کے سامنے رکھیے گا. وہاں پہ نقطہ عروج اور نقطہ فکر بعض دفعہ ایک ہی ہوتے ہیں، لیکن بسا اوقات نقطہ فکر جو ہے وہ ایک سے زیادہ ہوتے ہیں. نقطہ عروج پہ عموماً جا کے ہم اس کا اختتام کرتے ہیں. ہم یہاں پہ اس سرگرمی میں کیا کر رہے ہیں؟ ایک پیراگراف لیں گے
اس میں بچے کو یہ دونوں چیزیں الگ الگ نکالنے سکھائیں گے. یعنی وہ ایک پیراگراف میں جب ایک چیز الگ الگ نکال لے گا تو اس کو تقریر کا ایک بڑا حصہ تو جو اعتماد دیتا ہے اس کو وہ سمجھ لے گا. اب اس کو لے کے آتے ہیں سبق پہ. جیسے ہمارے پاس ایک سبق ہے حب الوطنی پہ, ٹھیک ہے, یا جیسے لالک جان شہید کے نام سے ہمارے پاس سبق ہے, سبق نمبر 5 ہے یہ. ہم اس کی بات اگر کرتے ہیں, اس میں کیا ہوگا, لالک جان شہید کے سبق سے ایک پیراگراف ہم اٹھاتے ہیں, اس کا نقطہ عروج دیکھتے ہیں اور نقطہ فکر دیکھتے ہیں جو ہمیں سیکھ دے کے جا رہے ہیں, ہمیں سوچنے پہ مجبور کر کے جو چیز جا رہی ہے. وہ بچہ جب یہ چیز نکال لے گا نا تو اس کو کیا چاہیے ہوگا, اس کو اضافی معلومات چاہیے ہوں گی. اضافی معلومات چاہیے ہوں گی ان سے پہلے اور اس کے بعد میں. اضافی معلومات چاہیے ہوں گی فکروں اور جملوں کی شکل میں اس سے پہلے اور اس کے بعد میں, اور چند اشعار چاہیے ہوں گے. لیکن اگر ہم بچے کو یہ پورا مضمون جو ہے لکھ دیتے ہیں یا پوری تقریر اس کو دے دیتے ہیں کہ, یا میں مثال دیتا ہوں, ایک مضمون دے دیتے ہیں اس کو بیٹا تقریر بنا لے, آپ نے الفاظ کی الٹ پھیر سے اس کو اور چند اشعار کے اضافے سے اس کو تقریر بنا لینا ہے. لیکن اگر نقطہ عروج نقطہ فکر اس کو ہم نے نکالنا نہیں سکھایا, ہم اس کو بہترین تقریر بھی لکھ کے دے دیں گے, اگر وہ ان دونوں کو سمجھتا نہیں ہے تو وہ اپنی آواز کے اتار چڑھاؤ پہ کام نہیں کر سکے گا. یہ بات واضح ہے. اپنی آواز کے اتار چڑھاؤ پہ کام جب آپ نے کروانا ہے, بچے کو آپ نے اس قابل بنانا ہے کہ وہ پورے اعتماد انداز میں تقریر کر سکے, تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ چھوٹے پیراگراف سے آغاز کریں. ایسا پیراگراف چنیں جس میں نقطہ عروج ممکن ہو ڈھونڈنا اور جس میں نقطہ فکر تلاش کرنا بھی ممکن ہو, تاکہ وہ نقطہ فکر اور نقطہ عروج کو تلاش کر کے ان پہ اپنی آواز کے اتار چڑھاؤ پہ کام کر سکے. اس کے بعد اضافی معلومات ہیں, اشعار ہیں اور اختتام ہے, ٹھیک ہے. وہ اس کے لیے جو ان سب چیزوں کی مدد سے تقریر جب بچہ کرے گا وہ اس کے لیے آسان بھی ہوگی اور اس کے جو خود اعتمادی ہے اس میں اضافے کا باعث